یعنی عربی پڑھنے کے بعد، عربی گرامر پڑھنے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کو ویسے دل نہیں کرتا، یعنی پھر اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت کلام ہے اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، لیکن کتنے زور ہے اس میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. سورۃ العصر، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ نے منتخب نصاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول سنا ہوگا. کیا فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک سورت انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. یا پھر ایک اور قول ان کا ملتا ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک سورت پر غور کر لے تو یہ انہیں کفایت کر جائے گی. ایک مختصر سورت، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے ایک امام وہ اس کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ کا مضمون، اور پھر چونکہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے اور آپ نے سورہ مبارکہ کے الفاظ پہ یقیناً غور کیا ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے آپ کے واو قسمیہ حرف سے، والعصر، زمانے کی قسم، اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. یعنی اس کے بعد انا کے بعد آپ کو لام بھی نظر آ رہا ہے. جو ہمارا کل کا سبق چل رہا ہے، جو ہم نے سبق کل شروع کیا تھا، اس میں کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ایک انا اور ایک لام ابتدا. لام ابتدا کی نسبت انا کا استعمال زیادہ ہے. تو اب میں سورہ عصر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بات آئے گی کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ جو زور والی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو کس انداز میں ملتی ہے. ایک جملہ اسمیہ پہلے ٹرانسلیٹ کر لیں. اردو میں الفاظ بول رہا ہوں کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں. تمام انسان، ہاں جی، تمام کو عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ الف لام جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی شو کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا الحمدللہ، تو ترجمہ اس کا کیا تھا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو تمام انسان کے لیے میں لگا رہا ہوں الانسان. الانسان، تمام انسان ایک بڑے خسارے میں. فی خسرن. دیکھیں جار کے بعد جو مجرور ہے وہ ہم عام طور پہ معرفہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے مختلف جملے کیے تھے. میں نے کہا کہ کتاب میز پر ہے، تو آپ نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا الکتاب علی المکتبی، علی اور پھر المکتبی، یعنی جو آپ کا مجرور تھا اس پہ آپ نے الف لام داخل کیا. ٹھیک. میں نے کہا گھڑی دیوار پر ہے، تو آپ نے کہا تھا الساعۃ علی الجدار. زید کرسی پر ہے تو زید علی الکرسی. ٹھیک. یا میں کہتا ہوں کہ حامد گھر میں ہے تو آپ کہیں گے حامد فی البیت. تو یہاں پر ذرا اسلوب دیکھیں، الانسان فی الخسر نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا الانسان فی خسر. یعنی اس اسم کو نکرہ لایا گیا ہے، اور نکرہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عام طور پہ نکرہ کہتے ہیں کہ کوئی عام معمولی چیز نہیں. بعض اوقات نکرہ ہی نہیں، نکرہ وضع اسی چیز کے لیے کیا گیا خاص کے مقابلے میں، لیکن بعض مرتبہ یہ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کا مفہوم دیتا ہے، یعنی عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. نکرہ بعض اوقات عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا فی خسرن کا ایک بہت بڑا خسارہ، یعنی کوئی معمولی خسارہ نہیں، کوئی عام خسارہ نہیں، ایک بڑا خسارہ، ایک عظیم خسارہ. تو الانسان فی خسرن، تمام انسان ایک بڑے خسارے میں. اب آپ نے یہ جو جملہ ہے اس میں زور گننے شروع کر دینا کہ اس میں تاکید کے کتنے اسلوب آپ کے سامنے ہیں. اس جملے میں پہلی تاکید آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس جملے میں الانسان فی خسرن، اس جملے میں پہلی تاکید آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی نکرہ والی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک تاکید ہے. ال سے تاکید نہیں پیدا ہو رہی، یعنی پہلی تاکید اس جملے میں یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. یعنی اللہ کا کلام ہونا یہ پہلی تاکید ہے. یعنی اللہ بات کر رہا ہے، اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، تو اللہ کا کلام ظاہر بات ہے آپ اسے اہمیت نہیں دیں گے.
ویسی تاکید ہے، سیدھی سی بات ہے. تو پہلی تاکید یہ ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد دوسری تاکید آپ کے سامنے آ گئی کہ خسر کے لفظ کو واضح کیا گیا، یعنی نکرہ لا کر شو کیا گیا کہ وہ خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ. الانسان فی خسر. اچھا اب اس میں وہ جو ہمارے کل والے اسلوب ہیں انا اور لام، اس کو ہم شامل کریں گے. جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے، انا لانا ہے. اس کے شروع میں آ گیا جی انا. انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو مبتدا ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، نصب میں چلا جائے گا. الانسان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا جی ان الانسان فی خسر. یقیناً، واقعی، بے شک تمام انسان ایک بڑے خسارے میں. زور پیدا ہو گیا. اب مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام دوسرا پارٹیکل جو ہے ایمفسس کا، اسے آپ استعمال کریں گے. لیکن کل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انا اور لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. انا صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، اس لیے وہ شروع میں آئے گا. لام کو وہ آگے دھکیل دے گا کہ تم آگے جاؤ. تو لام جو ہے وہ جب آگے آئے گا تو کہاں پر بیٹھے گا آ کر؟ وہ خبر پر، یعنی وہ جو قائم مقام خبر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یعنی اصل خبر نہیں ہے، خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور جو قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے، یعنی ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں، اس پہ آ جائے گا. اور لام تاکید یا لام مزاحلقہ جو اصل نام ہے اس کا، لیکن آسانی کے لیے ہم اسے لام تاکید کہہ دیں گے، یہ زبر والا ہوتا ہے. تو ان الانسان لفی خسر، ایک تاکید اور آپ کے سامنے آ گئی. پہلی تاکید اللہ کا کلام، دوسرا اس خسر میں تاکید ہے، اس میں زور ہے. پھر انا لگ گیا، پھر لام تاکید لگ گیا. اب اس سے بھی زیادہ اگر آپ تاکید پیدا کرنا چاہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں زید صادق، زید سچا ہے. آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دینی چاہیے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو اہمیت میری بات کو ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں اہمیت دیتے تو مجھے ظاہر بات ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی زید صادق، آپ اگر نہیں مانتے تو میں کہوں گا ان زیدن صادق. آپ ابھی بھی نہیں مانتے تو میں اور زور پیدا کروں گا، میں کہوں گا ان زیدن لا صادق. اگر آپ اب بھی نہیں مانتے تو میرے پاس ایک جو ہے اسلوب رہ گیا کہ مجھے شروع میں قسم کھانی پڑے گی. میں کہوں گا واللہ، اللہ کی قسم، ان زیدن لا صادق. اگر اب بھی آپ بات نہیں مانتے تو آپ کو عربی نہیں آتی، کیونکہ میرے پاس اب اس سے زیادہ زور جو ہے وہ نہیں ہے. میں نے انا داخل کیا، لام داخل کیا، قسم بھی کھا لی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی فرما دینا کہ الانسان فی خسر کافی تھا، کہ تمام انسان خسارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کیسے بیان فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. اور پھر اس پہ مزید زور، شروع میں قسم بھی کھائی. والعصر، زمانہ گواہ ہے. اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جب ہم نے حروف جارہ میں واو قسمیہ کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا جو اس سے مراد کیا ہوتا ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یعنی عربی پڑھنے کے بعد، عربی گرامر پڑھنے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کو ویسے دل نہیں کرتا، یعنی پھر اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت کلام ہے اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، لیکن کتنے زور ہے اس میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. تو یہ جملہ سنتے ویسے ہی اگر ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ کون فرما رہا ہے اور کس اسلوب میں اور کس انداز میں فرما رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کوئی پریشانی. اب جو سوال پیدا ہونا چاہیے، جو سوال پیدا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے. نبی اسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ نے فرمایا کہ ان حاذی القلوب لا تصدع، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو سوال صحابہ کا کیا تھا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کو دور کرنے کا طریقہ بتا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو کیسے ہیں، کیوں ہیں، یہ سوال نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب نقصان میں ہو. آپ کو بزنس مین کو کوئی کہتے نا یار تم گھاٹے میں جا رہے ہو، تو وہ کیوں، کہاں، کیسے، اس چکر میں وہ کہتے ہیں یار طریقہ بتاؤ مجھے کیا کروں. اب طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، اس سے خسارے سے بچ وہی لوگ سکتے ہیں جو ایمان لائیں گے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں. وتواصوا بالحق،
اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے، وصیت کریں گے، اور پھر اس حق بات پر جو انہیں مسئلے مسائل درپیش ہوں گے ان پہ وہ استقامت اختیار کریں گے. وتواصوا بالصبر، یعنی اس پہ خود بھی استقامت اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے. تو اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو آپ کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ جو قول ہے کہ واقعی اگر انسان صرف اس ایک صورت پر غور کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اس کی ساری ڈیٹیل آپ منتخب نصاب میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. بہرحال بات جو سامنے آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ سورۃ العصر آپ اتنی مرتبہ اس کی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت سننے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی اچھی تلاوت کی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو سن کر پریشان ہوں اور اس خسارے سے نکلنے کے لیے کوئی ہاتھ پیر مارے، اور اس کا دیکھیں فارمولہ بھی دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فارمولہ دے دیا، سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. وہی جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے تو قرآن سے جڑیں گے، آپ کو آپ کے مسائل کا حل دے گا. بس بات صرف یقین کیا، ایمان کیا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.